खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा की पहचान के बारे में ये हमारा तीसरा पैगाम है। खुदा को जानने और उसे समझने के बारे में जिन खास बातों का जिक्र अब तक कर चुके हैं उनका मुख्तसर खुलासा ये है। पहली बात, खुदा चाहता है कि इंसान उसे जाने और समझे। दूसरी बात, खुदा रूह है, खुदा जिस्मानी नहीं, और ना उसकी तालीम और ना उसका कलाम जिस्मानी है। खुदा की कुव्वत और कुदरत भी जिस्मानी नहीं, खुदा की कुव्वत का कोई भी काम जिस्मानी नहीं, खुदा की कुदरत की कोई तासीर जिस्मानी नहीं। तीसरी बात, खुदा को तलाश है ऐसे परस्तारों की जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा की प्रस्तिश सरासर रूहानी अमल है और ये काम खुदा के पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं। खुदा का पाक कलाम खुदा के पाक रूह की तहरीक से दिया गया है और खुदा का पाक रूह खुदा से जारी होता है। यीशु मसीह के वसीला इसके पाक नाम पर ईमान लाने से, और उसका सबब यह है कि खुदा का सच, उसका सच्चा कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया खुदा की मर्जी से, खुदा के इरादा से, ताकि तमाम इंसानियत को छुटकारा दिलाकर निजात बख्शे गुनाह की गुलामी से और अबलीस की गुलामी से हमेशा के लिए। उसी सूरत में हर एक ईमानदार खुदा के रूह से और खुदा की सच्चाई से मामूर किया जाता है और वो इस लायक बनता है कि रूह और सच्चाई से खुदा का सच्चा परस्तार बने हमेशा के लिए। हकीकी खुदा की सच्ची पहचान और उसकी मोहब्बत में लाने वाला और उन सब में कायम रखने वाला खुदा का पाक रूह ही है और कोई नहीं। वो ही गहरे भेद खोलता है, मार्फत की कुंजियां उसी के पास हैं, वो ही मुकाशफा बख्शता है। पाक रूह खुदा की तह की बातें जानता है, उसी की मदद और रहनुमाई से ही रूहानी बातों को परखा जाता है। पाक रूह के बगैर नफसानी इंसान खुदा के गहरे भेदों को नहीं जान सकता और ना समझ सकता है। खुदा ने पाक रूह की तहरीक से अपने नबियों की मार्फत अपना सच्चा जिंदा कलाम बख्शा है। पाक कलाम में गवाही मिलती है खुदा की ज़ात पाक के मुख्तलिफ औसाफ की बाबत। इस पैगाम में बयान करूंगा उनमें से चंद एक को। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा की बाबत, खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना रसूल के लिखे पहले खत के चौथे बाब की 8 से लेकर 10 आयात में मरकूम है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। इसके बाद एक और हवाला देखेंगे। पाक कलाम के इस हिस्से का बहुत चर्चा होता है दुनिया भर में। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील के 3 बाब की 16 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसके बाद मैं बयान करूंगा खुदा के एक और वصف के बारे में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा पाक है। खुदा की ज़ात पाक में गुनाह नहीं और खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा जिंदगी का सरचश्मा है, जबकि गुनाह मौत लाता है। खुदा नूर है और उसके बरक्स गुनाह तारीकी में धकेलता है। बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक खुदा को गुनाह से सख्त नफरत है, लेकिन खुदा गुनहगार से मोहब्बत रखता है
اور اس لیے خدا نے بنی نوع انسان کو گناہ کے خمیازہ موت سے بچانے کا وعدہ کیا باغ عدن میں، اور وہ وعدہ پورا کیا اپنے ابدی کلام کو دنیا میں بھیج کر انسانی روپ میں، یعنی یسوع مسیح کو۔ کل کائنات کا خالق و مالک واحد خدا پاک ترین ہستی ہے۔ بائبل مقدس میں توریت کی 5 کتب جو موسیٰ نبی نے تحریر کی، خدا کے پاک روح کی تحریک سے، ان میں احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی پہلی 2 آیات میں اس طرح مرقوم ہے: پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پطرس رسول نے مسیح کلیسیا کو پاک روح کی تحریک سے ملنے والی ہدایات بذریعہ خط ارسال کی۔ اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 15 سے لے کر 17 آیات میں اس طرح لکھا: بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو، جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ یسوع مسیح کے شاگرد یوحنا رسول کو خاص رویا دکھائی گئی جس کا تعلق ہے آنے والے زمانوں سے، اور وہ سب کچھ دیکھا اس نے، آنے والے ہزاروں سالوں میں جو کچھ بیتے گا اس دنیا پر اور دنیا میں موجود انسانوں پر۔ آنے والے ان ہزاروں سالوں میں جو حالات اور واقعات گزریں گے، مختلف قوموں پر، مسیح ایمانداروں پر یعنی کلیسیا پر، غیر مسیحوں پر، اور اس طرح سے بہت کچھ رویا میں دکھایا گیا خدا کے اس بندہ کو، تاکہ وہ تحریر کرے سب کی جانکاری کے لیے۔ آنے والے زمانوں کی تاریخ یا ہسٹری خدا نے اپنے خادم کو پیش کی دکھائی، یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بہت سے نشانوں اور علامات کے ذریعہ سب کچھ دکھایا گیا پاک روح کی قدرت سے، اور ساتھ یہ حکم ملا کہ اسے لکھ دے تاکہ سب لوگ جان لیں، اور ساتھ ساتھ کئی بار یہ دہرایا گیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یوحنا رسول کو دی گئی رویا کا سارا بیان لکھا ملتا ہے بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب میں، جس کے پہلے باب میں پہلی آیت میں مرقوم ہے: یسوع مسیح کا مکاشفہ جو سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا رسول پر ظاہر کیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا کی پہچان اور اس کی سمجھ کے تعلق سے کچھ بیان کیا گیا ہے، خدا کی پاکیزگی اور قدوسیت کے بارے میں۔ مکاشفہ 15 باب کی 3 اور 4 آیات میں اس طرح لکھا ہے: اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے: اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، جس گیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ آسمان میں گا رہے ہیں لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں کی تعداد میں برگزیدہ لوگ جن کے گناہ معاف ہوئے ہیں
اور ساتھ میں خدا کے فرشتگان بھی ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کی پہچان کی ایک اور بات ہے کہ خدا ابدی ہے اور خدا کو زوال نہیں۔ زبور نویس نے زبور 90 کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین یا دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ میرے عزیز، میری اس گزارش پر غور کریں اور اپنے ابدی مستقبل یعنی اپنی عاقبت اور آخرت کی بہتری کے لیے خود کو خدا کے سپرد کریں، تو وہ ضرور آپ کا بھلا ہی کرے گا۔ یہ کام پورے دل سے کریں اور سچی نیت سے کریں، خدا کے طریقہ سے کریں، اس کے بھیجے ہوئے نجات کے واحد وسیلہ کو مان کر اور اسے اپنا آپ سونپ دیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا اس منت کرنے میں خدا کے حضور۔ میری مدد محدود ہے، لیکن اس کام میں اصل مددگار ہوتا ہے خدا کا پاک روح، جو خدا ہے اور اس کا ہر کام کامل ہے۔ تو میرے عزیز، خدا کے حضور جھکے دل و جان سے اور خدا سے اس طرح مانگیں، اے زندہ سچے واحد خدا، میں گنہگار انسان ہوں، میرا سب سے بڑا گناہ ہے بے اعتقادی کا۔ میں نے تیرے سچ کو نہیں مانا، مجھ گنہگار پر رحم فرما۔ نجات کے واحد وسیلہ کے نام میں میری منت سن لے اور میرے سب گناہ معاف کر دے۔ یسوع مسیح کے پاک لہو کی طاقت سے میری زندگی کو پاک اور صاف کر دے، اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلے مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر دے۔ اے پاک روح، میری تربیت کریں، میری رہنمائی کریں اور مجھے فضل بخشیں کہ روح اور سچائی سے خدا کا سچا پرستار بن جاؤں سدا کے لیے، اور مجھے خدا کے سچے کلام کے گہرے بھیدوں کی تعلیم دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں اور منظور کریں، آمین۔